مسیح آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ مجھے پتا ہے کراچی والے خداوند یسوع مسیح سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور میں اس بات پر فخر کرتا ہوں، میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ کراچی والے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے، دل اس سے منور ہے، احسان یہ کھانا ہے، یہ دین کو پھیلانا یہ کام کرنا ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں تمام آپ لوگوں کی محبت کے لیے کلام گزاریں گے۔ آج کا ہمارا عنوان کیا ہے؟ کیا خادم ایک نوکر ہے؟ ایسے آپ کا کیا ہے؟ ویسے آپ کا کیا ہے؟ خادم ایک نوکر ہے؟ خداوند کی تعریف ہو۔ آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے سیکھنے والے ہیں، نہایت سادہ سی تعلیم ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے اسے بہتر سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں تمام خادموں کے لیے یہ موجود ہے جن کے منہ میں خداوند کا کلام ہے۔ میں ہاتھ دیکھ سکتے کتنے خادم یہاں موجود ہیں، جو خادم موجود ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے جو میری خدمت کرتا ہے میرا باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ میری اوقات ہے کہ خدا باپ عزت کرے، وہ نہیں چلا۔ میں کر رہا ہوں ان کے منہ میں خدا کا کلام ہے، اور جن کے منہ میں خدا کا کلام ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کون ان کی عزت کرتا ہے؟ کون ان کی عزت کرتا ہے؟ خداوند یسوع۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں میرا باپ ان کی عزت کرتا ہے۔ اس کا مطلب نہ سمجھے، پہلے میں اس بات کو سمجھاؤں، چلن کا مطلب سمجھانا، پھر اگلی بات شروع کرنا۔ میرا باپ کیا کرتا ہے؟ میرا باپ ان کی کیا کرتا ہے؟ عزت کرتا ہے۔ گویا عزت کا مطلب ہے میرا باپ ان کی سنتا ہے۔ عزت کرنے کا مطلب ہے میرا باپ ان کی سنتا ہے۔ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا۔ عزت کا مطلب ہے کہ ماں باپ کی سننا۔ عزت کا مطلب ہے ماں باپ کا احترام کرنا۔ عزت کا مطلب ہے بہت بڑا کہنے لگا ہوں ماں باپ کے تابع رہنا۔ اسی طرح خدا کلام کرتا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے میرا باپ ان کی کیا کرتا ہے؟ عزت کرتا ہے۔ تو جس کی عزت وہ کرتا ہے وہ کہہ بھی نہیں چکتا، خدا سن دیتا ہے۔ ایسا وہ کہہ بھی نہیں چکتا، اس کے منہ میں بات ہوتی ہے، خدا اس کی سن لیتا ہے۔ میری اوقات نہیں کسی خادم کو چھیڑ سکتا، میری اوقات ہی نہیں۔ کیوں؟ ماں باپ زمین پر دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو لانے کا سبب بنتے ہیں۔ ایسا ہی نہیں، ہم ماں باپ کے وسیلہ سے دنیا کے اندر آئے ہیں، اور ان خادموں کے وسیلہ سے جن کے منہ میں خدا کا کلام ہے زمین سے اٹھا کر آسمان تک چلے جاتے ہیں۔ جو نیچے سے اٹھا کے ہمیں اوپر لے جاتے ہیں انہوں نے پیچھے کا تو سن سکتے۔ جن کے منہ میں خدا کا کلام، جن کے منہ میں الہام، جو ہاتھ اٹھاتے ہیں بدروہیں چلاتے ہیں، جو ہاتھ اٹھاتے ہیں طوفان رخ بدل جاتے ہیں، جو منہ سے کلام بیان کرتے ہیں بیمار چنگے ہوتے ہیں۔ کہ جب انہوں نے قدم کی دے پیرین کے شیطان آتا ہے اسی کے جاننے آن خدا کا کرتے ہیں۔ میری کیڑی یہ بات میں چل سکتا ہے۔ بدروہیں کہتی ہے تو کون ہے؟ تو خدا کا خادم ہے، اور کہتے میرے باقی دلائل کی آگے میں ڈرنا چاہتا ہوں۔ تو خادم کیا کہتا ہے؟ یسوع کے نام سے آئیے اپنے حضور کی جانب آئے گئے، اور میں آج کے بعد کوئی اسٹیج پہ آگے کبھی بھی پیش آ جائے گا کہ تم چلنے کے لیے نہیں چلتا روح کو اس کو کام کرنے جانا آپ کے جانے باز کا، آپ نے ڈسٹیشن،
اپنی چیزیں رکھے گا. جب آپ مضمون دے دیتے ہیں تو مضمون کو سنیے. مجھے کئی لوگ آگے کہتے ہیں ایسے لگا کہ میں تمہیں روح کو بس لگا ہوا 4 دنیا نے ملتی ہے ڈیسائڈ کرنا ملتی ہے 3 بنائے گے کتنے بنائے گے 6 کا ہمارے کا کتنے بنائے گے. مجھے کسی نے کہا کہ بھائی سب کو اپنا کھڑا کرنا میں بھی ضرور کھڑا کرنے پر تو آپ کھوا نہیں سکتے کی بات نہیں. میں کہا کہ آدمی کھوانا بڑا مشکل ہے. میں کہا کیسے میں نے ثابت کر دوں گا. لیکن ہم چلے گئے جب بیٹھے مل کو میں کا سینٹر میں ڈالا بھائی صاحب میں نام چھوڑوں گے مل کا اینکر کے سینٹر میں ڈالا 10 چوکری ادھر 10 چوکری ادھر میرے لوکل پارٹی ہے وہ لوکل ہے کھاؤ میں دوسرا کھانا بھی پکایا اپنے آپ چوکری ہے نہیں تو ملو والے پیسہ تو نہیں کھایا باقی پارٹی مجھے کھانا اتنی روٹی کھاتا جو بھی سکتی تھوڑی سیر کے بھی ہوتی. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں جب میں کھانا کھاتا ہوں میں دال سبزی کھاتا ہوں دال سبزی میں اپنی روٹی دیکھتا ہوں میں بڑا ہوں میں آپ کی سنانا ہے پیلے کو بنا کر آئیے خدا ہم کی جانے لائیں گے اور خدا کے کلام کو سیکھیں گے خدا کے کلام کی برکتیں حاصل کریں گے. مضمون ہمارا کیا ہے کیا خادم ایک نوکر ہے. بائبل مقدس میں سے آئیے کتاب مقدس کو کھولیں گے اور یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 13واں یوحنا رسول کی انجیل 13واں اور اس کی 15ویں میں تم سے سچ کہتا ہوں نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے. نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا نہ بھیجنے والا بھیجے ہوئے سے بڑا. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی تو اس کے پیچھے پوری کہانی ہے اسٹوری ہے. مجھے پتا ہے قاضی احمد صاحب نے بڑی محنت کی ہے رات محنت کی ہے اور یہ محنت کا نتیجہ ہے بال کی محنت کی بال کی محنت کی لوگوں کا یہ پیسہ اپنے آپ سے کھڑے ہو گئے. یہ آپ کا گھر ہے میں نے آپ کو دیا باہر بھی لوگ کھڑے ہیں کلام کو سننے کے لیے بہت خدا آپ کو برکت دے. لیکن جیسے بھی آپ جیسے بھی ہیں سکون سے چل رہے کلام سنیے جتنی گرمی کو تیرے کوئی نہیں دیتے. میری گاڑی میں ٹائی بھی پڑی ہے کوٹ بھی پڑا ہے مجھے پتا نہیں میں کوٹ پہن پڑھنا سے ٹائی پہنی سکتی ہے اس لیے میں بھی چاہتا ہوں بات کہہ رہا تھا کھلا کھلا کام چاہیے جو مطلب ایک اور مجھے حوالہ کی تو بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے ایک کہانی سے اس آیت کو کا آغاز کیا. کہانی نہیں بلکہ ایک واقعہ سے. کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ عید فصح ہوئی اور جب عید فصح کا وقت آیا تو خداوند یسوع نے کہا میں تمہارے ساتھ عید کھاؤں گا. لیکن عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا میرا وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں تو اپنے لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. اور پھر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ فصح کھانے کی میری آرزو ہے اور آپ کو ایک بالا خانے کے اندر لے جایا گیا. بالا خانے کے اندر ایک فصح تیار کی گئی اور جب فصح تیار کر لی گئی تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہاں پر 12 شاگرد تھے. جب 12 شاگرد وہاں پر موجود تھے اور یہ آخری کھانا ہے لاسٹ سفر ہے آخری فصح ہے. خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے بھیجے جو جن کو انہیں بھیجنا ہے ان کے ساتھ وہ کھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. تو جب 12 وہاں پر موجود تھے تیرا خداوند یسوع مسیح وہاں پر موجود تھا. ٹیبل لگا ہوا ہے فصح تیار ہے سب کچھ تیار ہو چکا ہے. شاگردوں نے باقی لوگوں نے تیاری کر کے رکھ لی ہے کہ آج شام فصح منائی جائے گی آج شام کھانا کھایا جائے گا. اور جب کھانے کا ٹائم آیا تو کھانے کے ٹائم سے پہلے خداوند یسوع نے ایک ایک شاگرد کے چہروں پر نظر اس پر پترس کو دیکھا یعقوب کو دیکھا یوحنا کو دیکھا
اندریاس کو دیکھا، فلپس کو دیکھا، شاگردوں پر نظر کرنے کے بعد، ایک ایک کو دیکھنے کے بعد آپ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آپ نے اپنے کپڑے جو تھے وہ اتار دیے، یعنی پوشاک اتاری. جس طرح آج آپ دیکھیے، اب بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سوٹ پہنا ہوتا ہے، پینٹ کوٹ پہنا ہوتا ہے، لیکن اگر کوٹ اتار دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کپڑے اتارنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس پہننے سے کچھ چیزوں کو اتار دینا. اور جو پراپر لباس تھا خداوند یسوع مسیح کا، اس میں سے آپ نے اپنی پوشاک اتار دی. جو چوگا آپ نے پہنا تھا، جو پوشاک آپ نے پہنی تھی، اتار دی. اور اتارنے کے بعد وہاں پر ایک رومال تھا، رومال لے کر اپنی کمر پر باندھ لیا. جیسے رومال لے کر اپنی کمر پر باندھا تو وہاں ایک ٹب پڑا تھا، اور اس ٹب کے اندر پانی ڈالا، اور پانی ڈال کے شاگردوں کے پاس آیا، اور آ کر ایک شاگرد کے پاؤں پکڑے، اس پاؤں کو دھونا شروع کیا. دوسرے شاگرد کے پاؤں پکڑے، پاؤں کو دھونا شروع کیا. تیسرے شاگرد کے پاؤں پکڑے، پاؤں کو دھونا شروع کیا. رفتہ رفتہ خداوند یسوع مسیح خداوند یسوع مسیح پاؤں دھوتے گئے. جب پترس تک پہنچے تو پترس نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے اور کہا تو میرے پاؤں اب تک دھونے نہ پائے گا. میرے آقا نے کہا کہ اگر میں تیرے پاؤں نہیں دھوؤں گا تو تو میرے ساتھ شامل نہیں ہے. تو پترس نے خداوند سے کہا اچھا اگر بات ایسے ہے تو مجھے پھر نہلا دے، صرف پاؤں ہی نہ دھو، میرے ہاتھ بھی دھو، مجھے سب کچھ کلیئر کر. تو کتاب مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے سادہ لفظوں میں کہا جو نہلا چکا اسے صرف پاؤں دھونے کی ضرورت ہے. تو پاؤں دھونے کے بعد جب خداوند یسوع مسیح بیٹھ گئے تو خداوند یسوع مسیح نے بیٹھ کر کہا تمہیں پتا ہے میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تمہیں پتا ہے میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کیا ان سے کہا. آئیے انجیل مقدس میں سے ڈائریکٹلی پڑھتے ہیں. کتاب مقدس میں لکھا ہے بس وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا. تو ان سے کہا کیا تم جانتے ہو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیوں کہ میں ہوں. تم مجھے کیا کہتے ہو؟ استاد. اور اب استاد اور خداوند میں فرق ہے. دونوں ٹائٹل خداوند یسوع مسیح ناصری کے ہیں. پہلا ٹائٹل کہا تم مجھے ربی کہتے ہو، تم مجھے ربی کہتے ہو، تم مجھے استاد کہتے ہو. اور دوسرا خداوند نے کہا تم مجھے لارڈ کہتے ہو، خداوند کہتے ہو. اور دونوں طرح سے مجھے آنر دیتے ہو، مجھے عزت دیتے ہو. تم مجھے استاد کہتے ہو. استاد حقیقت کے اندر ہوتا کون ہے؟ سکھانے والا. اور شاگرد کون ہوتا ہے؟ سیکھنے والا. تو اس کا مطلب ہے شاگرد سیکھنے والا، استاد سکھانے والا. لیکن یہ کچھ آپ کو پروفیشنل سا نظر نہیں آتا. اور اگر آپ فیس نہ دیں تو تسی آتے رجسٹریشن نہ دے پھر تو ہو بھی تو اسے کرے نا پیسے دے گی. بات کروں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں ہم پے کرتے ہیں. مثال کے طور پر اسکول کا ایڈمیشن لینا ہے. کتنے بچے فری پڑھ رہے ہیں بڑے بڑے اسکول چیکا نکل جاتی میرے اسکول فیسا دے دیں گے. کیوں؟ اور بڑے آرڈر آپ دیتے ہیں استاد. خداوند یسوع مسیح کتنے پیسے چارج کرتا تھا شاگردوں سے؟ میں ساتھ ہوں. خداوند یسوع مسیح کتنے پیسے چارج کرتا تھا شاگردوں سے؟ خداوند یسوع مسیح کو کتنی سیلری دی جاتی تھی سکھانے کے لیے؟ چلے آج یہ بھی سیکھیں. اب بائبل میں لکھا ہے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ استاد کہتے ہو. اور تم بنتے کیا ہو؟ میرے شاگرد ہو. تم میرے شاگرد ہو. اور شاگرد استاد سے بڑا
پاور کتنا بڑا ہو. میرے ساتھ رہیے, شاگرد استاد سے بڑا پاور کتنا بڑا ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں ادھر وہ کر کے, شاگرد استاد سے بڑا پاور ہو کتنا بڑا ہو. اب اس بات کو سمجھتے ہیں. کئی مرتبہ سادہ سے انداز میں بات کرتا ہوں تاکہ تمہارے چہرے پہ اتنی گرمی کی مسکراہٹ قائم رہے. مجھے پتا حال بڑا برا ہو رہا ہے گرمی سے, اس لیے حال کے اندر بحال نہیں ہوگا. استاد بڑا ہے یا شاگرد بڑا ہے؟ تو آپ جس سے سیکھتے ہیں وہ بڑا ہے یا جس سے آپ سیکھ رہے ہیں وہ بڑا ہے, یا آپ کی ذات بڑی ہے جس سے آپ سیکھ رہے ہیں؟ تو آپ سیکھتے کیا؟ پہلی بات خداوند یسوع مسیح نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ استاد. بائبل بیان کرتی ہے استاد ہوتا کیا ہے. اب استاد جو ہے حقیقت کے اندر سکھانے والا ہم سمجھتے ہیں, تعلیم دینے والا ہم سمجھتے ہیں. استاد وہ ہے, غور سے بات سمجھیے, استاد وہ ہے جس کی صفات اگلے بندے کے اندر منتقل ہو جائے اور وہ صفات استاد کے ساتھ پہچانا جائے. وہ ہے شاگرد اور وہ ہے استاد. میں بات غور سے سن لیتا ہوں, میری بات میں غور سے سن لیں کیونکہ تاریخ کے لیے سمجھ نہیں کہتے ہیں یہ میرا باپ ہے. سارن کیا لینے گا کسی, آپ دیکھیے ایک ہے بایولوجیکل باپ, بایولوجیکل فادر, جو جنس کے ساتھ, جس کا تعلق تخم کے ساتھ ہے, جس کا تعلق ڈی این اے کے ساتھ ہے, جو آپ کے اندر ٹرانسفر ہوا ہے, اور وہ ہمارا باپ ہے. اور ویسے بھی تو ہمیں بہت سے لوگ باپ کہتے ہیں. باپ ہم کہیں گے کہ تو میرے باپ بیٹا ہے, تو باپ کی طرح ہے, کہتے ہیں کہ ایسی اصطلاحات ہے, کسی کو آنر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کل فادرز ڈے تھا, بہت سے لوگوں نے پادری صاحبان کو کہا کہ آپ میرے فادر ہیں. ایسا ہوتا نہیں, آپ سارے فادر یہاں موجود ہیں, آپ بایولوجیکلی ان کے باپ تو نہیں ہیں, آپ اسپرچولی یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو وہ آنر دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں کہ آپ ان کے باپ ہیں. تو وہ آپ کے اندر سے نکلا ہے یا نہیں؟ آپ کے اندر سے آپ کا تخم نکلا ہے, آپ کے اندر سے آپ کا تخم نکلا ہے. جو بیٹا یا بیٹی آپ کی ہے وہ آپ کا تخم ہے, اور وہ آپ کی صورت پر ہے, وہ آپ کی شبیہ پر ہے, وہ آپ کی سیرت پر ہے, کیونکہ آپ اس کے اندر جھلک اور نظر آ رہے ہیں. اسی طرح جب بیٹے کی اصطلاح ہے, بیٹا ہم کہتے ہیں جو باپ میں سے نکلا ہو. اور خداوند یسوع مسیح نے آ کے اعلان کیا, میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں, ذرا بلند آواز سے, میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں. اور جس نے مجھے دیکھا, ذرا بلند آواز سے, جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, کیونکہ میں اور باپ ایک ہے. میرا اور باپ کا ایک جوہر ہے, میرے اور باپ کی ایک شکل ہے, میری اور باپ کی ایک صورت ہے, میری اور باپ کی ایک سیرت ہے. میں باپ کے اندر ہوں اور باپ میرے اندر ہے. اگر باپ کو دیکھنا چاہتے ہو مجھے دیکھو, اور اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو باپ کو دیکھو. دونوں ایک دوسرے کے اندر سے نظر آ جائیں گے. وہ میں سے نکلا ہے. تو شاگرد جو ہے, غور کیجیے, شاگرد جو ہے وہ استاد میں سے نکلا ہوتا ہے. شاگرد جو ہے اس کا مطلب ہے استاد میں سے نکل کے آئے. جو استاد کے اندر سے نکلے گا وہ شاگرد کہلائے گا. دوسرا ہے, تم مجھے کیا کہتے ہو؟ ذرا میرے ساتھ رہیے, گرمی بہت ہے مجھے پتا ہے, میں بھی ٹھیک کیا ہوں پورا. تم مجھے کیا کہتے ہو؟ استاد کہتے ہو. کیونکہ انکار کیا مسیح نے استاد ہونے کا؟ نہیں کیا. اور بائبل مقدس کے اندر ایک ہے, مسیح نے انکار نہیں کیا, کہا تم میرے شاگرد ہو, تم مجھے استاد کہتے ہو کیونکہ تم میرے اندر سے نکلے ہو, اور تمہاری میری جو صفتیں ہیں, ذرا سنیے غور سے, میری جو صفتیں ہیں تمہارے اندر
کردار ہے تمہارے اندر جائے گا اور ان باتوں سے لوگ پہچانیں گے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے پترس ایک دن منادی کر رہا تھا، منادی کرتے کرتے ایک بندہ قریب آیا اور آ کر کہتا جناب وہ دیکھو ان پڑھ آدمی، دیکھو ان پڑھ آدمی، اسے پڑھنا لکھنا تو آتا نہیں ہے، ان پڑھ سا یہ بندہ ہے، یہ اس کے اندر حکمت کہاں سے آئی، اس کے اندر دانائی کہاں سے آئی؟ یشوع کا کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی دیکھ کے کیا ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں لوگ دوسرا دیکھ کے یشوع نہیں کیا ہوئے دانائی حکمت جو مسیح یسوع کے اندر پائی جاتی تھی۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ شاگردوں کو تانے دیے جا رہے ہیں۔ آخرکار خداوند یسوع مسیح کی بابت لکھا ہے اور شاگرد کی بابت لکھا ہے، پترس کہہ رہا ہے، پترس کی بابت کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ان پڑھ ہے، یہ گوار ہے۔ تو ساتھ ایک شخص تھا، اس نے کہا ان پڑھ ضرور ہے، گوار ضرور ہے، بے وقوف ضرور ہے، لیکن رہتا یسوع کے ساتھ ہے، رہتا یسوع کے ساتھ ہے۔ کیوں یسوع کے ساتھ؟ جو یسوع کے ساتھ رہے گا، جو یسوع کے ساتھ رہے گا، یسوع اس کے ساتھ رہے گا، اور وہ مسیح میں ہوگا اور مسیح اس میں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے شاگرد۔ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو کیونکہ میں استاد ہوں، تم میرے اندر سے نکلے ہو، تمہارے اندر میں نے صفتیں اپنی رکھی ہیں جو خدا نے اپنے خادم کے اندر، شاگرد کے اندر، جو یسوع مسیح کا شاگرد ہے وہ اس کی شبیہ پر ڈھلتا ہے۔ اس لیے رسول کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو، ذرا بلند آواز سے ویسا ہی مزاج رکھو۔ کیسا بنا؟ جیسا تمہارا استاد ہے ویسا ہی مزاج رکھو، جیسا کہ مسیح یسوع کا تھا۔ تو مزاج مسیح ٹرانسفر ہو جائے، مزاج مسیح شاگرد کے اندر آ جائے۔ دوسری بات، خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو اتھارٹی دیتے ہیں۔ کہا زمین اور آسمان کا کل اختیار، ذرا بلند آواز سے زمین اور آسمان کا کل اختیار میں اپنا اختیار، ذرا بلند آواز سے میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں، جو میرا ہے وہ میرے شاگردوں کے اندر ٹرانسفر ہو گیا۔ زمین کا بھی اختیار میرے پاس، آسمان کا بھی اختیار میرے پاس، کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کا بھی اختیار میرے پاس۔ میں اپنا اختیار کس میں ٹرانسفر کرتا ہوں؟ اپنے شاگردوں کے اندر۔ تو تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تم مجھے استاد کہتے ہو، تو میں نے استاد ہوتے ہوئے 3.5 سالوں کے اندر تمہاری نیچر بدلی، تمہارا مائنڈ سیٹ بدلا، تمہاری سوچ بدلی، تمہارے خیال بدلے، تمہیں ایمان دیا، تمہیں تقویت دی، تمہیں اتھارٹی دی، تمہیں اتنا اختیار دے دیا۔ کہا جو میرا ہے وہ آپ کا ہے، کیونکہ تم میرے، اور اس لیے تم مجھے کیا کہتے ہو؟ استاد کہتے ہو کیونکہ میں، اور دوسری بات تم مجھے صرف استاد ہی نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہو؟ خداوند بھی کہتے ہو۔ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو۔ خداوند کا کیا مطلب ہے؟ ذرا جلدی جلدی بتائیے۔ مالک، آنر دیا جا رہا ہے۔ تم مجھے استاد بھی کہتے ہو، تم مجھے خداوند بھی کہتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خداوند بھی ہوں، میں تمہارا استاد بھی ہوں۔ لیکن اب اگلی بات، یہ سارا چیزیں جتنی ہیں، استاد ہونا، خداوند ہونا میرے اندر پایا جاتا ہے اور میں اس کا مالک ہوں، میں اس کو قدرت کے ساتھ رکھتا ہوں۔ لیکن اب خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں ہوگا کیا؟ اگلی بات بائبل میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نیچے جھکے پٹکا پہن لیا۔ اب جب پٹکا پہنتے ہیں، پوشاک اتارتے ہیں، تو پوشاک اتارنے کا مطلب ہے کہ میں خادم ہوں، میں خادم ہوں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے تمہاری کمریں بندھی رہے۔ جو کمر باندھنے کا مطلب ہے خادم ہونا، کمر باندھنے کا مطلب ہے کہ آپ خادم بن رہے ہیں، آپ نوکر بن رہے ہیں، آپ کسی کے تابعدار بن رہے
آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کھول اپنی پوشاک اتاری اور خادم کی صورت اختیار کی. کچھ کہنا ہے؟ آج میرا بھی سارا نکل گیا, مجھے نہیں پتا. آپ کچھ 2 منٹ کے لیے بریک لے لیتے تاکہ آپ کیسی کلیئر ہو جائے کرنے بنانا چاہتے ہیں. اس طرح تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی, مجھے بھی سمجھ نہیں آئے گی. احمد صاحب کچھ کہنا ہے اس کو؟ اچھا ویٹ کر لیں تھوڑا سا. میں جائیے گھر. تھینک یو ویری مچ. میں فیصلہ ٹھیک کی تھا, رپورٹ نہیں چھپایا. پیپر نکل آئے تو خیر, اور بندہ بے ہوش ہو گئے پھر خیر نہیں. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا. خداوند یسوع مسیح نے کہا تم مجھے خداوند کہتے ہو, استاد کہتے ہو, میں ہوں, لیکن میں استاد ہوتے ہوئے اپنی کمر میں نے باندھ لی ہے. میں نوکر بنا ہوں تمہارا 12 شاگرد ہو, تم میرے شاگرد ہو, لیکن میں نوکر کن کا بنا ہوں تمہارا. میں خداوند کن کا ہوں تمہارا, نوکر کن کا بنا تمہارا. رسول کی غور کیجیے گا. نوکر تمہارا بنا. کیوں نوکر بنا؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا تو بھی اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اور کس کی صورت اختیار کی؟ ذرا بلند آواز سے, کس کی صورت اختیار کی؟ خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. تھا وہ خادم نہیں, تھا وہ نوکر نہیں, لیکن اس نے صورت کس کی اختیار کی؟ خادم کی. تھا وہ خداوند. مجھے لگ رہا ہے اس طرح کوئی آپ دیکھو آپ کی محبت کا, لیکن عوام تیار نہیں ہے کیونکہ حالات ان کے ایسے نظر آ رہے ہیں. یہ بھی بہت زیادہ. آمین. بجائے خود ہی جو پیچھے والے ہیں. تھینک یو. یہ پروگرام کوئی نہیں چل رہا میری طرف نکالتے ہیں. یہ کسی صاحب کی حالت دیکھو. اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں پادری صاحب کا بھی قصور نہیں ہے, انتظامیہ کا بھی قصور نہیں ہے. کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. ٹیکنیکل ہے, کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے. کئی مطلب ہم 100% کرتے ہیں. ابلیس ایسی چلاکی کرتا ہے وہ ٹیکنیکل خرابیاں شروع کرتا ہے تاکہ ذہن منتشر ہو. اور یہ اب وہ ٹائم ہے جب ابلیس ہمیں منتشر کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہ پادری صاحب پہ پریشر ڈالے, نہ کسی اور پہ پریشر ڈالے, نہ کسی اور کی بابت سوچے. کئی مرتبہ یہ ٹیکنیکل فالٹ آ جاتے ہیں. ایسے ملک میں دیکھے پریزیڈنٹ اور اسی درمی آ جاتی ہے, انہوں نے بیجی بیٹی کیا کر ساتھ کیا وہاں میٹنگیں چلتی کرنی بیجی چل جاتی. یہاں تو حالات ایسے ہیں اس ملک کے اندر. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں, ہم دعا بھی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ خداوند حالات کے اوپر اپنی قدرت کو غالب کرے. بات کر رہا تھا خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس نے خادم کی صورت اختیار کر انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اور جب خادم کی صورت اختیار کی, نوکر کی صورت اختیار کی, خادم کی صورت اختیار کی, تو اس نے پریکٹیکل کیا. اور پریکٹیکل کیا کیا؟ کسی کے پاؤں پڑنا آسان بات نہیں. کسی کے پاؤں پڑنا آسان بات ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگائیں, کسی کے پاؤں پڑ جائیں. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں بالکل نیچے ہو جاتا ہوں اور میں تجھے فضیلت دیتا ہوں, تجھے اونچا درجہ دیتا ہوں, تجھے اتم درجہ دیتا ہوں. میں اپنی انا کو, اپنے سٹینڈرڈ کو, اپنے معیار کو, اپنے رتبے کو, اپنی پرسنالٹی کو بالکل نیچا کرتا ہوں اور میں تجھے وہاں سے
بلندی اور قدرت دیتا ہوں، کیونکہ میں اس لیے نیچا ہو کے تیرے پاؤں پڑ رہا ہوں تاکہ تو سر بلند ہو، تاکہ تیرا معیار اور تیرا وقار بڑھ جائے۔ اور خداوند یسوع مسیح ایک ایک شاگرد کے پاؤں دھونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے وقار کو، معیار کو، عزت کو اتم درجہ دے رہے ہیں۔ صرف تمہیں اتم درجہ نہیں دے رہے غور کیجیے گا، بلکہ اس بات کا خود بھی اظہار کر رہے ہیں کہ تم نے اس کے بعد خادم بننا ہے۔ ہم حقیقت کے اندر کاپی کیا، ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ ہم کس کے پیروکار ہیں؟ ہم کس کے پیروکار ہیں؟ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ ہم خادم کس کے ہیں؟ ہم خادم کس کے ہیں؟ ہم خدمت گزار کس کے ہیں؟ تو ہم یسوع مسیح کی پیروی کرنے والے ہیں، اس کو فالو کرنے والے ہیں۔ جب وہ استاد ہو کر نیچے ہوا تو اس نے ایک بات کہی، وہ فرمایا کہ میں نے استاد ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے، اب تم پر بھی اب فرض کیا ہے؟ کہتے ہیں مسیحیت کے تو روزے فرض نہیں ہیں، ایسے ہی نہیں، نمازیں بھی فرض نہیں ہیں، ایسے ہی نہیں، بہت سی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ ہم پر تو فرض نہیں ہے، کریں یا نہ کریں، لیکن ایک مسیح نے کہا تم پر فرض ہے ایک دوسرے کے۔ فرض کیا ہے؟ مجھے پتا آواز نہیں نکل رہی، مجھے پتا ہے، تھینک یو، لیکن جتنی نکل رہی ہے میں اس کے لیے بھی خداوند کا شکر ادا کروں، نکل رہی ہے، ورنہ لوگ نکل جاؤ گے تھوڑی دیر۔ تم پر فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھونا۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح نے پاؤں دھونے کا مطلب، نیچے اپنے آپ کو کرنے کا مطلب، اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا مطلب، اپنے آپ کو بالکل نیچے لانے کا مطلب ہے کہ تم پر میں نے فرض کیا ہے، میں نے تمہیں ایک کیا دیا؟ میں نے تمہیں ایک نمونہ دیا، میں نے تمہیں ایک پیٹرن دیا خادم ہونے کا، نیچا ہونے کا، جھکنے کا۔ اور اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں تمہیں نمونہ دے رہا ہوں۔ دنیا کے اندر یسوع مسیح سے بڑا لیڈر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ میرے ساتھ کیا خادم، یہاں تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی ہے مضمون کے اندر۔ کیا لیڈر جو ہے، کیا لیڈر جو ہے، سرونٹ جو ہے، وہ ایک لیڈر ہے؟ یا جو لیڈر ہے کیا وہ ایک سرونٹ ہے؟ کیا خداوند یسوع مسیح جو عظیم استاد ہے، خداوند یسوع مسیح جو خدائے عظیم ہے اور دنیا کے بڑے لیڈرز میں سے صفحہ اول پر لیڈ کرنے والے ہیں، آج یسوع مسیح کی لیڈرشپ کے اندر پوری دنیا کام کر رہی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسیحیت جو ہے وہ 33% یا 34% کے قریب ہے، باقی سارے مذاہب نیچے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر صفحہ اول کا کوئی مذہب ہے تو وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ماننے والے کا مذہب ہے، وہ مسیحیت ہے۔ مسیحیت دنیا کے اندر صفحہ اول پر ہے، اور دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، ذرا غور کیجیے گا، جتنے مذاہب ہیں، ہم سارے مسیحی یسوع مسیح کو اپنا لیڈر مانتے ہیں یا نہیں؟ ہم اس کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں؟ جو ساری دنیا یسوع مسیح کو اپنا لیڈر مانتی ہے، مسیحی دنیا، اسلام کے اندر مسیح کو لیڈر مانا جاتا ہے، ہندو مسیح کو لیڈر مانتے ہیں۔ جو اس کا مطلب ہے اگر پوری دنیا کا اسٹیٹس نکالا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا یسوع مسیح کو عظیم لیڈر مانتی ہے، کیونکہ وہ ہے، کیونکہ وہ ذرا بلند آواز سے، کیونکہ وہ ہے، وہ ساری دنیا کا لیڈر ہے، وہ لیڈ کرتا ہے۔ لیڈر ہوتے ہوئے سرونٹ بن گیا، لیڈر ہوتے ہوئے سرونٹ بن گیا، نوکر بن گیا۔ آج دنیا کے اندر بہت سے لیڈر ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، کیا وہ لیڈر صرف بیٹھ کے انگلیوں کا اشارہ کرتے ہیں، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو؟ کیا کبھی آپ نے کسی لیڈر کو دیکھا ہے کہ وہ خود اٹھے اور خود اٹھ کر کام کرے؟ ایسے کونسلر کو یوسی نہ پڑھتے، وہ بہت پاس کر پوری دنیا میں
کسی مندری مسیح کا چھوٹا جو کونسلر ہوئے نا وہ وقت پا تو مسیح کس دنیا کا مسیح پوری دنیا کا لیڈر مسیح کے پاس پوری لیڈرشپ ہے اور جب وہ لیڈرشپ پوری رکھتا ہے لیڈر ہے دنیا کا رہنما ہے دنیا کا استاد ہے خداوند ہے اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں خداوند میں استاد نے تمہیں نمونہ دیا ہے ساری دنیا مجھے خداوند اور استاد مانتی ہے میں نے تمہیں ایک نمونہ دیا ہے اگر نمونہ اس نے دے دیا تو کہا میں لیڈر ہوں اور اب ذرا سادہ تبرک اور لیتے گئے تاکہ اپنی اس برکت قائم رہے اب خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ایک دن آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہر بندے کو لیڈر بننے کا شوق ہے ایسے ہی ہے جی اور اب بندہ ہے بھی آپ میں سے کتنے جو لیڈر ہیں آپ میں سے کتنے جو لیڈر ہیں لیکن میں ایک نبوت کرنے لگا ایک دعویٰ کرنے لگا آپ سارے لیڈر ہیں آپ سارے کیا ہیں امریکہ بیٹیوں سویرے اٹھ کے پراٹھے نہ بناؤ کہ کھانے روٹی کھان گے کہ کوئی لیڈر ہو جائیں یا نہ ہو کچھ لیڈر ہو جائیں یا نہ ہو تو آگے کہن کو پراٹھے بننے تجھے نہیں بناؤ گے نہ بناؤ سارے کو آگے پیچھے لائن میں لگے ہوئے کھانا کب آئے گا کھانا کب آئے گا کھانا کب آئے گا دیکھ کیوں نہیں ہم کہ میری پتر کو ڈھونڈا ہے کہ لیڈر بن جائے باپ جو ہے گھر کا لیڈر ہے ماں جو ہے گھر کی لیڈر ہے جی گھر کے لیڈر آپ اپنے گھر کے لیڈر ہیں تو ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہو جاتی ہے گھر سے لیڈر کا کام ہے مینج کرنا چیزوں کو آپ اپنے طرح کو مینج کرتے ہیں میری بہنوں کی جو سودا کا جتنا بڑا وہ مینج کرتے ہیں دال سبزی آٹا چول کرتے ہیں یہ اور آپ کے دور کے ساتھ کہتے ہیں چاول مکے لے کے آیا رہے آٹا کوئی نہیں لے کے ہونا رہے آپ کی سنتے ہیں نہیں سنیں گے آپ تو بتا رہے ہیں آپ لیڈ کر رہے ہیں آپ کے اگر کو نہیں سنے گا گھر میں آپ کہتے ہیں جی شام کے لیے آٹا گھر میں نہیں ہے آتی مرتبہ شام کے لیے آپ نے آٹا لانا ہے تاکہ میں دودھ کے آٹا آپ سب کو پورے خاندان کو روٹی بنا کے دو تو آپ کی آواز کے پیچھے لبیک کہا جاتا ہے آپ کی آواز کو سنا جاتا ہے تو گھر کے اندر سے ہماری لیڈرشپ شروع ہو جاتی ہے اور پھر اگلا سٹیپ جو ہے محلے کے اندر آ جاتے ہیں ایوی بندہ 3-4 پڑھا تو لیڈرشپ ہو جاتا ہے پتہ ہماری بہنیں اکثر پنجاب کے اندر موگرے کے لیے 5-4 پہنا بٹھا لیتے ہیں صاف کرتا ہے 5-4 پہنا بٹھا کے ایوی لیڈرشپ کے مار ہوتی ہے یہ دیکھو کہ بہت تھوڑے پیسے دے ایک 40 پیالی کے اندر 4 نال 5 اور کام تھا تو یہ ہم کر کے نہیں یا کر کے رہے ہیں آپ اپنے گھر میں چند لوگوں کو بلاتے ہیں دعوت دیتے ہیں چائے پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو لوگ آپ کی مانتے ہیں بہانے چاہے کتنے کیوں نہ ہیں چاہے چائے پر بلائے کھانے پر بلائے جیسے بھی آپ لوگوں کو سوشلی بلاتے ہیں آپ لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں کسی سب لے کر جا رہے ہیں پھر یہاں سے نکل کر محلوں سے نکل کر چرچ کے اندر آ جائے تو چرچ کے اندر کون ہے پادری صاحب ایلڈر صاحب ڈیکن صاحب ڈیکنیسز صاحب یہ کر کیا رہے ہیں یہ اپنے حصے کو لیڈ کر رہے ہیں پادری صاحب پرپٹ کو لیڈ کرتے ہیں ایسے ہی نہیں بھائی صاحب آپ پرپٹ کو لیڈ کرتے ہیں ایلڈر اپنی ذمہ داری کو لیڈ کر رہے ہیں ڈیکن اپنی ذمہ داری کو لیڈ کر رہے ہیں ہم سارے جو ہیں لیڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے شاگرد بھی ایسا ہی کرتے تھے یسوع مسیح کا پیسہ کس کے پاس تھا ذرا بلند آواز سے پیسہ کس کے پاس تھا یہودا اسکریوتی کے پاس یہودا اسکریوتی پیسے کو مینج کر رہا ہے پترس رسول خداوند یسوع مسیح کے ٹرپس مینج کرتے تھے کہ مسیح نے کیسے جانا ہے کس کشتی میں جانا ہے اگر آپ بائبل کا بغور مطالعہ کریں تو پترس رسول ہر جگہ پر آگے آ جاتے ہیں اچھا میری کشتی میں آ جا فلاں کشتی کے اندر بیٹھ جا تو پترس رسول اپنا ڈپارٹمنٹ فلپس جو ہے اس کی لیڈرشپ دیکھیے فلپس جو ہے وہ کبھی کسی کو پکڑ کے لا رہا ہے کہ
کبھی کسی کو پکڑ کے لا رہا ہے اور کہتا ہے جناب یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. سو ہر شاگرد اپنا اپنے خصلتوں کے ساتھ لیڈرشپ کر رہا ہے. لیکن ہوا کیا جب خداوند یسوع مسیح یہ ساری تعلیم دے رہے تھے کہ کیسے تم نے سرونٹ بننا ہے, کیسے تم نے آگے بڑھنا ہے, تو ایک ماں آ گئی اور ماں آ کے کہتی ہے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے میرے ایک بیٹے کو, ذرا اللہ کے واسطے, میرے ایک بیٹے کو دائیں اور ایک کو آئے. اس کا مطلب ہے کہ جب تو اپنی لیڈرشپ کے اندر آئے, بادشاہی کے اندر آئے, میرے ایک بیٹے کو اپنے دائیں پہ اٹھا لینا, دوسرے کو اپنے بائیں پہ اٹھا لینا, تو باقی سارے گولی میں ہوتے. مطلب تو یہی ہے کہ باقی جان جتنے مرضی پتر میرے ہی دو چلے. اور ججز کے اندر بھی یہی پرابلم ہے, جس کا ہفتے 4 جی وقت ہوتے ہیں وہاں ساڈا ایڈر ہونا چاہیے, لیڈرشپ ساڈے کا. کیونکہ پادری صاحبان مشکلات ایسی ہے نہیں, ہمیں ہے نہیں ایسی. میرا دوتا چندا دیتا ہے, کھاتا پیتا ہے, وہ چرچ کا چیئرمین کر کے بیٹھے گا, چلا پادری صاحب کو تھلے بیٹھا گا, یہ پیسے دے گا تو کام ہونا. وجہ یہ ماں کیا کہہ رہی ہے, جب وہ اپنی بات صحیح میں آئے تو میرے بیٹے کے ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں اٹھانا. اور پھر کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک دن پترس رسول آئے, کہتے ہیں آج بات تو ہماری سن لیں. خداوند نے فرمایا بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو پترس رسول خداوند یسوع سے کہتے ہیں ہم نے تیرے لیے گھر چھوڑا, ہم نے تیرے لیے بیوی بچے چھوڑے, ہم نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑا, ہمیں ملے گا کیا, ہمیں کیا ملے گا, ہمیں کیا دے گا. تو بائبل میں لکھا ہے آپ نے مجھے جواب کچھ فرق دیا کیا بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے, لیکن اس سے پہلے یہ جواب دیتے ہیں شاگردوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ میں بڑا ہوں. پھر ایک دن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے شاگردوں کے اندر بحث شروع ہو گئی, کون بڑا ہے, کون بڑا ہے. پترس کہتا ہے میں بڑا ہوں, یہودا کہتا ہے میں بڑا ہوں, یوحنا کہتا ہے میں بڑا ہوں. ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں, بڑا ہم میں سے کون ہے. یسوع مسیح نے ایک بچہ لیا, بچے کو پاس لائے اور کہا جو اس بچے کی مانند ہوگا. اور پھر دوسری جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جو اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا, جو اپنے آپ کو چھوٹا, چھوٹے کا مطلب کیا ہے. میری بات سن لیا, چھوٹا اکثر ہم یہ کہتے ہیں بڑا بڑا خادم ہے. سنا بھی یہ لفظ, یہ بڑا خادم ہے, کیوں کہتے ہیں. کوئی بڑی گل نہیں پوچھی جا رہی, یہ بڑا خادم ہے کیوں کہتے ہیں. ہاں ویری گڈ. 4 ویلر اس کے پاس اور بنگلہ اس کے پاس, اور میرا مطلب جنہیں کوئی بنگلہ تے 4 گڈی تے تھوڑے ڈالر اور اوکی ہے چل پتا میں کو بھی 4 ویلر بھی ہوتی ہے, اور کیا اچھا لگے ہوگی کیا ہے وہ بڑا خادم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ بڑا خادم ہے. خداوند یسوع مسیح نے کیا اس کی ڈیفینیشن کی, یہ بڑا خادم ہے. خداوند یسوع نے کسی جگہ پر کہا کہ میرا کوئی بڑا خادم ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں. کسی جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے کہا آج جاری رکھوں, اور آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو میں بھی چل گئے. صبح صاحب ابھی یہی کرنا کہ کوئی نہیں ہو رہا ہے, جانی رہے بس کرنا تھا میرے ساتھ. وہ کچھ اس لیے میں استعمال نہیں کروں میرے ساتھ, اور دوسرے جو ہے وہ جیتے کہ سی آپ کچھ نام نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند یسوع نے کسی جگہ پر کہا کہ یہ بڑا خادم ہے. بتائیں گے ایوی مکھن لانا آئے ہو یا بسوں میں دو بندے کھلانا آئے ہو, بندے کو جہنم کے وارث بنانا آئے ہو. میں کہتا ہوں سب کسی
کا جو کوئی کا بول کے دسنا مجھے انہیں کو لینڈ کروزر ان کون اندر بتا تھا کون اندر بتا تھا تو دنیا کوئی ہوئی نا پتر کوئی جڑا غلط کام ہو رہا ہے. یسوع مسیح نے کسی جگہ پر کسی کو بڑا خادم کہا ہو. ذرا میرے ساتھ جو انجیل کے جن کے منہ میں انجیل ہے اور جو بائبل کو پڑھتے ہیں کسی جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے کہا ہو یہ بڑا خادم ہے. بلکہ خداوند یسوع نے کہا کہ اگر میرے خادم کون سے خادم کو ٹھنڈا پانی پلاتا ہے چھوٹے سے چھوٹے بوڑے نا میری بہن کچھ نہیں لا رہے کچھ لا بھی بیڑا میرے کہے کو ہوگا ہو گیا کچھ رمضان نہیں گل کرنی آئی جو لکھی ہے وہ بتا. اگر کوئی میرے کون سے خادم چھوٹے سے یا چھوٹے خادم چھوٹے سے خادم نکال لیں گے تو بائبل بیان کرتی ہے کہ اگر اس چھوٹے خادم کو تو بائبل میں لفظ جو استعمال ہوا ہے چھوٹا ہے. اگر کوئی تم میں بڑا ہونا چاہے اگر کوئی تم میں بڑا ہونا چاہے تو سب کا خادم بن جائے. چھوٹا نہ کر وہ ہے چھوٹا. اگر کوئی تم میں بڑا ہونا چاہے تو سب کا خادم بنے. یسوع مسیح بڑا ہے سب کا خادم بڑا تو تب جا کے سرفرازی ملی. اس کا مطلب ہے خداوند یسوع پریکٹیکل کہتا ہے اگر کوئی تم میں بڑا ہونا چاہے. پہلی بات خداوند یسوع مسیح نے کسی خادم کو بڑا خادم نہیں کہا بلکہ اپنے خادم کو یسوع مسیح نے چھوٹا خادم کہا ہے. اور جو سائیکل پہ جاتا ہے موٹر سائیکل پہ جاتا ہے رکشے پہ جاتا ہے جو بس پہ جاتا ہے جو پیدل چل کے جاتا ہے بائبل مقدس کو پکڑے ہوئے ہے اس کے منہ میں خدا کا کلام ہے اور اس کی عزت اگر پریزیڈنٹ نہیں کرنا پرائم منسٹر سے نہیں جانتا ایم پی اسے نہیں جانتے کونسلر اسے نہیں جانتا اسے لوگ نہیں جانتے لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح اسے جانتا ہے کہ یہ میرا خادم ہے. خدا یسوع مسیح جانتا ہے یہ میرا. اگر آج آپ دیکھیے بڑے بڑے خادم جو اپنے دعویٰ کرتے ہیں جن کو آپ بڑا بنا دیتے ہیں ان کے لیے پروٹوکول ہے ان کے لیے سیکیورٹی ہے ان کے لیے تمام چیزیں ہیں لیکن بائبل بیان کرتی ہے خداوند یسوع بیان کرتا ہے کہ جو میرا خادم ہے جس کو میں نے چنا ہے اگر اس کے پاس کوئی دنیاوی سیکیورٹی نہیں ہے اگر اس کے پاس کوئی پروٹوکول نہیں ہے اگر اس کے پاس کوئی ایسے بندے نہیں ہے جو اس کے پروٹوکول کے لیے ہو لیکن خدا کلام کرتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہے بلکہ بائبل بیان کرتی ہے اس کے چاروں اطراف خدا کے فرشتے خیمہ ہوتے ہیں اور وہ انہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر پھیرتے رہتے ہیں. ان کا پروٹوکول دیکھیے یہ خادموں کے پروٹوکول اتنی دیر تک ہیں جتنی دیر تک ان کے پاس ڈالرز ہیں جتنی دیر ان کے پاس گاڑیاں ہیں جتنی دیر ان کے پاس ڈاکٹر چاکر ہے اتنی دیر ان کے پاس یہ پروٹوکول ہے لیکن جن کے پاس یہ کچھ نہیں ہے سنے اور کان کھول کے سنے. لکھا ہے کہ خدا کے ڈرنے والوں کے چوکید اس کے فرشتے خیمہ سب رہتے ہیں. خدا کے پاک فرشتے ان کے آگے بھی ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی ہوتے ہیں. یہوہ خدا ان کا حنابل بھی ہوتا ہے ان کا جنابل بھی ہوتا ہے ان کے دائیں بھی فرشتے ان کے بائیں بھی فرشتے ان کے آگے بھی فرشتے ان کے پیچھے بھی فرشتے. اور اگر ان کے پاؤں کو ٹھوکر لگے تو خداوند خود حکم دیتا ہے جاؤ میرے فرشتوں انہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا دو تاکہ ان کے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے.
رسول فرماتا ہے پھر میں نے ایک آدم سامسی کو دیکھا جو پاؤں تلے تک کا جامہ پہنے ہوئے ہے اور جو 7 چراغ دانوں میں مراد آواز سے جو 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے. اس کے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور 7 ستارے اپنے دانے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے. اور آگے فرمایا یہ جو 7 ستارے پھرتا ہے یہ 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں, یہ خدا کے خادم ہیں, یہ خدا کے منصور ہیں. ان کا پروٹوکول دیکھ لیجیے, ان کو خداوند یسوع مسیح خود اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے چھوٹے خادم کی بات کر رہے ہیں جو میری خدمت کرتا ہے میرا باپ اس کی, جو میری خدمت کرتا ہے میرا باپ اس کی, میرا باپ اس کو پروٹوکول دیتا ہے, میرا باپ اس کو فرشتے دیتا ہے, میرا باپ اس کے دائیں بائیں ہوتا ہے. جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ کیا کرے, جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ کیا کرے, وہ سب کا خادم بن جائے اور چھوٹا ہوتا ہے. جو چھوٹا ہوگا وہ سرفراز کیا جائے گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے مسیح نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ پست کیا. کیا کیا؟ پست کیا. خداوند مجھے لگ رہا ہے میرا وقت آگے حالات اتنے زیادہ نہیں دے رہے کہ میں آگے بڑھوں. آخری 2 باتیں کر کے میں مائک خدا خادم کو دوں گا. پست بنے کا مطلب یہ ہے نا غور سے سنیے گا. جیسے جیسے خدا آپ کو اتھارٹیز دیتا جاتا ہے, نا غور سے سنیے گا, آپ کے پاس جسمانی برکتیں آ رہی ہیں, آپ کے پاس روحانی برکتیں آ رہی ہیں, آپ کے پاس دنیاوی برکتیں آ رہی ہیں. جیسے جیسے آپ کو خدا سر بلندیوں پر لے جاتا ہے, اگر ہماری زندگی کے اندر آج سی حمیمی نیچا نہیں ہونا ہے تو یقین جانیے ہماری خدمت میں کام ہو جائے. ابلیس کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے نا خادم کی زندگی کے اندر وہ ہے غرور پیدا کرنا, گھمنڈ پیدا کرنا. تو لیڈر ہو گئے, تو لیڈر ہے, تو بڑا رہنما ہے, تو استاد ہے, تو ٹیچر ہے, تو فلاں ہے, تو فلاں ہے, تو فلاں ہے. یہی تو وہ کہتا تھا کہ میں ہوں. حالانکہ لوسیفر جو ہے, ابلیس جو ہے, وہ بھی خدا کا خادم تھا. ایمان رکھتے ہیں کہ ابلیس بھی خدا کا خادم تھا, لیکن اس نے اپنے معیار کو نیچے گرا دیا. جب اس نے اپنے معیار کو نیچے گرا دیا, خادم تھا لیکن غرور کے اندر آ کے جب اس نے کہا میں ہوں, میں خدا نے آسمان سے زمین پر کر دیا. خادم جو ہے وہ حقیقت کے اندر پبلک پراپرٹی ہے. آخری باتیں کرو, خادم جو ہے وہ حقیقت کے اندر پبلک پراپرٹی ہے. اتنا ڈسکس, اتنی گفتگو شاید وہ اپنے باپ کے بارے میں آپ نہ کرتے ہو, اپنے ماں کے بارے میں نہ کرتے ہو, جتنی آپ اپنے پادری کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. پاوے سنیے گے خادم جو ہے یہ پبلک پراپرٹی ہے اور اس سے پبلک کے لیے کام کرنا ہے. اگر آپ خادم تک نہیں پہنچ سکتے یا خادم آپ تک نہیں پہنچ رہا, پرابلم اگر دونوں کے اندر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے خدمت کے اندر کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. آپ سارے جتنے یہاں پر ہیں آپ کے منہ میں خدا کا کلام ہے, خدا نے آپ کو چنا ہے, مسئلہ کیا ہے, برکت دی ہے تاکہ آپ انجیل کی گواہ ہو جائیں. خدا آپ کو بلندیوں پر لے کر جاتا ہے, سرفرازی دیتا ہے, اعتماد مندی دیتا ہے. آپ بڑے لیڈر ہیں, آپ خداوند میل سے ملتے ہیں, آپ اس کی شکل پر ہیں, آپ اس کے مزاج پر ہیں, آپ اس کی اتھارٹی کو رکھتے ہیں, آپ اس کے اختیار کو رکھتے ہیں. آپ مسیح جیسے ہیں, جیسا وہ ہے ہم ویسے ہیں. تو آئیے اپنا مزاج اور اپنی شخصیت مسیح کے کتابوں کو ڈھالیے اور اپنے آپ کو پست کر کے نیچا کر کے حقیقت کے اندر سرفرازی کا راز بھی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پست کیا, خادم کی صورت اختیار کی, انسانوں کے مشابہ ہو گیا, تو پھر خدا نے اسے کتنا سرفراز کیا, کتنا سر بلند کیا, بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے آیا ہے تاکہ ہر ایک دوسرا خواہ وہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا, خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے اس کے آگے جھکے اور ہر زبان اقرار کرے یسوع ہی خداوند ہے. جب آپ آگے بڑھیں گے, جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں گے تو یقین جانیے جتنے
بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، جتنے لوگ کام کرتے ہیں، سارے کے سارے آئیں گے ایک ایک راستے سے، سات سات راستوں سے ہو کے بھاگ جائیں گے، کیونکہ یہوہ خدا آپ کا حرابل اور آپ کا جلال ہوگا۔ آئیے آپ کو سب دکھائی دیں گے۔